آج ہم آپ کے سامنے ٹڈی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ٹڈی کسے کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں لوکٹس کہتے ہیں۔ ٹڈی کا مفہوم کیا ہے اور ٹڈی کا ٹڈی کا اطلاق کس جانور پر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث ایک ہے، اس کی تشریح کیا ہے جو ٹڈی کے بارے میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹڈی کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ اور تیسری چیز ٹڈی سے متعلق ہمارے فقہا کا جو ائمہ فقہ ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن عبداللہ بن ابی اوفى انه سئل عن الجراد فقال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات نأكل الجراد۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ٹڈی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 غزوے کیے اور ہم ٹڈی کھاتے رہے۔ یہ تو حدیث ہے۔ بعض روایت میں 6 غزوات ہے اور بعض روایت میں 7 غزوات ہے۔ بعد کے جو راوی ہیں اس میں کسی کو شبہ ہوا ہے تو انہوں نے دونوں انداز سے روایت کر دیا ہے، 7 غزوات اور 6 غزوات۔ بہرحال 6 غزوہ ہو یا 7 غزوہ ہو، بعد میں کسی راوی کو شک ہوا ہے۔ ٹڈی کسے کہتے ہیں؟ ٹڈی ایک جانور ہے۔ علامہ دميري رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کیڑا ہے اور یہ عجیب الخلقت جانور ہے، بہت سے جانوروں کے مشابہ ہے۔ اس کا جو سر ہے آگے کا وہ گھوڑے کے مشابہ ہے، اور اس کی جو ران ہے وہ اونٹ کے مشابہ ہے۔ اس کا جو پاؤں ہے، جو اس کی ٹانگ ہے وہ شتر مرغ کے مشابہ ہے۔ اس کی جو پونچھ ہے وہ سانپ کے مشابہ ہے۔ اس کی جو گردن ہے وہ بیل کے مشابہ ہے۔ اس کا جو پیٹ ہے وہ بالکل بچوں جیسا ہے، جلدی جلدی اس کو بھوک لگتی ہے۔ بہرحال اس کو انگریزی میں لوکٹس کہتے ہیں، اور یہ جو جانور ہے، یہ جو کیڑا ہے، اپنے پورے جھنڈ کے ساتھ، گروہ کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ جانور پورے جھنڈ کے ساتھ کسانوں کی فصلوں پر حملہ کرتا ہے اور کسانوں کے کھیتوں پر حملہ کرتا ہے، پورے کھیت کو برباد کر دیتا ہے اور درخت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جس کا لعاب، جس کا تھوک پودوں کے لیے، نباتات کے لیے بالکل زہر ہے۔ اس کا لعاب پودوں کو لگتے ہی وہ پودا ہلاک ہو جاتا ہے اور وہ پیڑ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کے پتے بالکل اس میں زہر کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا جانور ہے جو جب اڑتا ہے تو کئی کلومیٹر، 100، 150، 200 کلومیٹر تک لگاتار اڑتا جاتا ہے، اور جب کسی کھیت پر حملہ کرتا ہے پورے کھیت کو تباہ کر دیتا ہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ عام طور سے یہ جو ٹڈیاں آتی ہیں تو یہ جب کوئی قحط آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ ٹڈیاں آتی ہیں۔ تو ٹڈیوں کا آنا کوئی بہت اچھی علامت نہیں، اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی قحط آنے والا ہے۔ ایک اور جانور ہے، ایک اور کیڑا ہے جو ٹڈی کے مشابہ ہے، اس کو ہم لوگ گراس ہاپر کہتے ہیں، اور یہ جانور جھنڈ کی شکل میں نہیں ہوتا، کسی بھی گھاس پر وہ ہوتا ہے، وہ کودتا رہتا ہے، وہ بھی ٹڈی کے مشابہ ہوتا ہے، وہ جھنڈ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور سے جب برسات ہوتا ہے تو پودے اگاتے ہیں، خضرو گھاس ہوتی ہے، اس پر وہ جانور، یہ کیڑا کودتا رہتا ہے، تو یہ ٹڈی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ٹڈی اور گراس ہاپر کو، لوکٹس اور گراس ہاپر کو ایک سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ ٹڈی کا الگ مفہوم ہے، ٹڈی کا کھانا جائز ہے، اور یہ گراس ہاپر یہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو ٹڈی کے بارے میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ٹڈی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے 6 یا 7 لڑائیاں لڑیں، 6 یا 7 غزوے کیے، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ اب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، نأکل الجرادہ کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ صحابہ کرام تناول کرتے تھے، ٹڈی کھاتے تھے، لیکن آپ کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے، اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، جس روایت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی کو تناول نہیں فرمایا۔
वो रिवायत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोह के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ला आकुलहु वला उहर्रिमुहु, गोह को ना तो मैं हराम करार देता हूँ और ना ही मैं उसको खाता हूँ। इसी तरीके से टिड्डी के बारे में आपसे पूछा गया, टिड्डी क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब गोह के बारे में दिया वही जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टिड्डी के बारे में दिया और फरमाया ला अकुलहु वला उहर्रिमुहु, ना तो मैं इसको खाता हूँ और न ही मैं इसको हराम करार देता हूँ। अब आइए फ़ुक़हा हमारे क्या फरमाते हैं, अइम्मा जो फ़िक़्ह हैं उनकी क्या राय है, अहनाफ़ की क्या राय है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक टिड्डी एक समुद्री शिकार है। जिस तरह समुद्री जानवर, जिस तरह मछली बग़ैर किसी ज़बह के हम उसको खा सकते हैं, चाहे वो फितरी मौत से मरे, चाहे वो अपनी मौत मरे, चाहे अपनी मौत ना मरे, चाहे किसी वजह से मरे, किसी सबब से मरे, चाहे बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी वजह के मरे, बहरहाल मछली का खाना जायज़ है। ऐसे ही अहनाफ़ फरमाते हैं कि टिड्डी का खाना बिल्कुल जायज़ है, चाहे फितरी मौत मरे, चाहे फितरी मौत ना मरे, चाहे किसी सबब से मरे, चाहे बग़ैर किसी सबब के मरे, उसका खाना जायज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कुलूहु फ़इन्नहु मिन सैदिल बहर, कि टिड्डी को खाओ इसलिए कि वो समुंदर के शिकार में से है। इस रिवायत की रोशनी में अहनाफ़ फरमाते हैं कि टिड्डी ये बहरी शिकार है। अब आइए इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल ये दोनों बुज़ुर्ग क्या फरमाते हैं। ये दोनों लोग कहते हैं कि अगर ये टिड्डी फितरी मौत से मरे तो इसका खाना मकरूह है, इसका खाना जायज़ नहीं। अगर यही जानवर किसी टांग के टूटने से ये जानवर मर जाए, या कि कोई शख्स इसका शिकार करे और फिर इसको हलाक करे, तो उस सूरत में फिर इसका खाना जायज़ होगा। और ये दोनों बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि टिड्डी ये समुद्री शिकार नहीं बल्कि टिड्डी ज़मीन का शिकार है, खुश्की का शिकार है, इसलिए इसका खाना जब तक कि बाकायदा इसको हलाक न किया जाए इसका खाना जायज़ नहीं है।